السلام علیکم دوستو قصے کہانیوں میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے چنگیز خان نے جنگ میں بارود سے کام لیا۔ یہ بات درست ہو یا نہ ہو، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ چنگیز خان کے زمانے سے بہت پہلے یعنی 9ویں صدی میں اہل چین بارود بناتے تھے اور اسے آتشی پٹاخوں میں استعمال کرتے تھے۔ یورپ میں بارود کی ایجاد کا سہرا 13ویں صدی کے دو راہبوں میں سے کسی ایک کے سر پر ہے، جس میں انگریز راجر بیکن یا جرمن برتھولڈ شوارٹر بارود ہی کے بل پر یورپی سپاہیوں نے روئے زمین پر حکمرانی کے جال بچھائے۔ بارود کے لیے 3 چیزیں درکار تھی: اول قلمی شورہ، دوم گندھک، سوم کوئلہ۔ بیکن نے شورے کو صاف کر کے قلمی شورہ بنانے کا طریقہ دریافت کیا اور بارود کا نسخہ تیار کیا۔ شوارٹر نے اس سے کام لینے کے لیے آتش بار ہتھیار بنائے۔ بہرحال بارود سازی کا بندوبست ہو گیا تو یورپ کی فوجیں تلوار، نیزے اور تیروں کی جگہ گولیاں استعمال کرنے لگیں۔ بینک برن کی لڑائی میں رابرٹ بروس نے انگریزوں کو مغلوب کر لیا۔ 1314 عیسوی میں انگریزوں نے فرانسیسی امیروں کو تباہ کر ڈالا۔ 1346 میں ان دونوں لڑائیوں میں بارود استعمال ہوئی، تاہم اس کی اہمیت کا پورا اندازہ نہ ہو سکا، لہٰذا تجربات جاری رہے یہاں تک کہ 15ویں صدی میں بندوق ایجاد ہوئی اور مد مقابل کو دور ہی سے موت کے گھاٹ اتارا جانے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ بارود کی ایجاد کے بعد صدیوں یہ مسئلہ پریشانی کا باعث رہا کہ اس سے کام لینے کے لیے موزوں ہتھیار کون سا ہو سکتا ہے۔ پہلے توڑنے والی بندوق ایجاد ہوئی، پھر چکماکی بندوق نکلی۔ 1807 میں الیگزینڈر جان فاسسٹ نے ایک ایسی بندوق تیار کی جس کے پیالے پر تانبے کی ٹوپی رکھی جاتی تھی۔ 30 سال کے غور و فکر کے بعد فوجی ماہروں نے اسے استعمال کرنا منظور کر لیا۔ آتش بار ہتھیاروں میں اصلاحات کا سلسلہ جاری رہا، مگر ان میں غیر معمولی ترقی پہلی بار جنگ عظیم کے دوران ہوئی۔ چھوٹے سے چھوٹا ہتھیار 22 نمبر کا پستول تھا اور بڑے سے بڑا ہتھیار جرمنوں کی توپ جسے بگ برتھا کہتے تھے، اس کی مار 80 میل تک تھی۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، بارود سرنگیں بنانے اور چٹانیں توڑنے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔